آج جو سوورنٹی کے اوپر، ملک کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں، کبھی پاکستان سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 7 لاکھ کی فوج، نیوکلیئر آرم پاکستان، 18 کروڑ لوگ، اور ہمارے آ کے ڈرون اٹیکس کر کے ہمارے شہری مار جاتے ہیں۔ بلیک واٹر پاکستان میں پھر رہا ہے، پتہ نہیں کس کس کو مار رہا ہے، کون سی ان کی اپنی کو باہر آرٹیکلز لکھے ہوئے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہائی ویلیو ٹارگٹس کی اسیسینیشن کرتے ہیں۔ اجازت دی ہوئی ہے پاکستان میں، 4، 5، 6، 8 ہزار لوگ، ان کو اجازت دی ہوئی ہے بندوقیں لے کے پاکستان میں پھرے، کچھ بھی کرے۔ بھکاریوں کی طرح سے بھیک مانگتے ہیں، ہر دوسرے دن کوئی نکل جاتا ہے باہر بھیک مانگنے کے لیے۔ بیچتا ہے پاکستانیوں کا خون ڈالروں کے لیے۔ ڈو مور کا مطلب کل مور، اپنے لوگوں کو مار کے اور کہتے ہیں ہمیں ڈالر دو۔ یہ ہمارے لیے شرمناک واقعہ ہے، لیکن میں آپ کو کسی اور وجہ سے یہ بتا رہا ہوں کہ کیا یہ پاکستانیوں کی خاطر ہو رہا ہے؟ پاکستانیوں کو تو ستیہ ناس، بیڑا غرق ہو گئے، برباد ہو گئے ملک۔ آج آپ عام آدمی کے حالات دیکھیں، مہنگائی، صرف مہنگائی، باقی چیزیں چھوڑے، کیسے ہماری اکثریت مہنگائی میں گزارا کرتی ہے۔ اور وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ بجلی والے کا وزیر کہتا ہے کہ ایک اور کڑوی گولی کھانی پڑے گی عوام کو۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد فائنانس منسٹر کہتا ہے ابھی اور ٹیکس بڑھانے پڑیں گے لوگوں کے لیے۔ کوئی فکر نہیں کہ عوام کے اوپر کیا گزر رہی ہے، کیونکہ ان کو بلٹ پروف گاڑیاں، 80 یا 90 وزیروں کی فوج، کوئی پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ پرائم منسٹر ہاؤس، پریزیڈنٹ ہاؤس، دن کا خرچہ 10 لاکھ روپیہ، دن کا خرچہ، 124 کروڑ روپے کے سالانہ فورن ٹورز پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کے۔ کوئی فکر نہیں ہے کہ لوگوں کو کیا گزر رہی ہے، لیکن عوام کو ایک اور تحفہ ملے گا، ٹیکسز کا، مہنگائی کا، بجلی، گیس پلانا۔ تو یہ کیوں ہے؟ یہ سب کچھ اپنے لیے ہو رہا ہے، میں کے لیے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کبھی سندھ کارڈ، کبھی فلانا کارڈ، ملک کو لیے نہیں، اپنے لیے۔ اور بدقسمتی سے یہی چیز ہے جو آپ کو لیڈر بننے نہیں دے گی۔ آپ سب کی اب میں بات کر رہا ہوں، آپ جب لیڈر بنیں گے، پہلے میں کا بت توڑیں گے، اس کے بعد دوسرا بت آپ توڑیں گے خوف کا۔ یہ بھی بہت بڑا بت ہے۔ اب میں کرنا کوئی بڑا کام چاہتا ہوں، لیکن راستے میں رکاوٹ آئی ہوئی ہے کہ جی لوگ کیا کہیں گے اگر میں فیل ہو گیا، میرا مذاق اڑائیں گے، لوگ ہنسیں گے۔ یہ بھی بہت بڑا بت ہے، مجھے ذلیل کر دیں گے لوگ اگر میں نہ کر سکا، میری رزق چلی جائے گی، میری نوکری چلی جائے گی۔ میں یہ کام تو کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے اچھی نوکری ملی ہوئی۔ یہ روکتی ہے، خوف روکتا ہے آپ کو بڑے کام کرنے سے۔ اب کرنا کچھ بڑا کام چاہتے ہیں، لیکن راستے میں آپ کو فکر پڑی ہوئی ہے خوف سے، یا میں آ گئی یا خوف آ گیا کہ جو فلانے تو وہ الطاف حسین ہے، وہ مروانا دے آپ کو۔ سچ نہیں بول سکتے، آپ سچ نہیں بول سکتے کہ جو فلانا مخدوم ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے۔ یہ جو بھی چودھری یوسف نے بات کی، فرعون ہے، فرعون سے خوف ہے۔ یہ جو خوف ہے، یاد رکھیں، یہ انسانوں کو غلام بنا دیتا ہے، یہ آپ کو بڑے کام نہیں کرنے دے گا۔ اگر میں کرکٹ میں کامیاب ہوا تھا، یہ نہیں تھا میرے میں ٹیلنٹ سب سے زیادہ تھا، میری ایمبیشن سب سے زیادہ تھی، اپنے گولز اوپر لیتا تھا۔ اچھا، جب آپ کی ایمبیشن ہوتی ہے، جب آپ کے اوپر مشکل وقت پڑے گا، جو آپ جتنا بڑا کام کرنے جائیں گے، اتنے ہی مشکل وقت آپ کے سامنے آئیں گے۔ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ میرے راستے میں مشکل وقت آئیں گے، لیکن جو لیڈر ہے وہ مشکل وقت سے ڈرے گا نہیں، مشکل وقت کا مقابلہ کرے گا۔ اور مشکل وقت یا فیلئر، یہ آپ کو سب سے زیادہ سکھاتا ہے۔
جو فیلئر ہے جب آپ جب مشکل وقت میں آتے ہیں تو آپ کو پھر اندر دیکھنا پڑتا ہے کہ میں کیسے اس سے نکل سکتا ہوں. آپ اپنے آپ کو اینالائز کرتے ہیں. آپ پڑھے لکھے ہیں صاحب, آپ کی اینالیٹیکل کیپبلٹی باقیوں سے زیادہ بہتر ہے. آپ کو تعلیم اکوپ کرتی ہے کہ اپنی غلطیاں بہتر اینالائز کریں. میں اگر کرکٹ میں کامیاب ہوا, میں چند کرکٹر تھے جن کو ایک اچھی یونیورسٹی سے ڈگری ملی, اس سے میری جو سوچ تھی وہ میری بہتر ہے, انالیسس کرنے کی کیپیسٹی میرے لوگوں سے بہتر تھی. آپ کی بھی بہتر ہے. میں اپنی غلطیوں کو اینالائز کرتا تھا, پھر کھڑا ہوتا تھا, پھر مقابلہ کرتا تھا, پھر گرتا تھا. اور جب آپ گر کے کھڑے ہوتے ہیں جتنی بار آپ کو اور طاقت آ جاتی ہے. یہ ایک آپ کی ویٹ ٹریننگ ہوتی ہے. آپ اپنے بازو کو جب ریزسٹنس دیتے ہیں, بڑا ویٹ اٹھاتے ہیں, آپ کا بازو مضبوط ہو جاتا ہے. لیکن جو آپ کا ذہن ہے, جو آپ کی پرسنالٹی ہے, جو آپ کا کریکٹر ہے, اور جو سب سے بڑی چیز مینٹل اسٹرینتھ, ذہنی قوت, یہ سب سے بڑی قوت ہوتی ہے. جسمانی قوت سے بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے ذہنی قوت میں. تو جب آپ گر کے کھڑے ہوتے ہیں اور مقابلہ دوبارہ کرتے ہیں, آپ کی مینٹل ایکسرسائز ہوتی ہے اور مینٹل اسٹرینتھ آ جاتی ہے. چیمپئنز اور لیڈرز میں سب سے بڑی کیا کیپیبلٹی ہوتی ہے؟ پریشر لینے کی کیپیبلٹی ہوتی ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے جب سارے ڈر جاتے ہیں تو لیڈر پریشر لیتا ہے, کھڑا ہو جاتا ہے, سٹینڈ لیتا ہے. لیڈر سٹینڈ بن کے بنتا ہے, گھٹنوں کے اوپر چل کے کبھی کوئی لیڈر نہیں بنا. جو آدمی مکے دکھانے والا کمانڈو ایک ٹیلی فون کال پہ چاروں شانے چت ہو جاتا ہے, وہ لیڈر نہیں بن سکتا. لیڈر وہ ہوتا ہے, لیڈر کی میں آپ کو پہچان دے رہا ہوں. یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے. 629 اور 628 دنیا کا سب سے عظیم لیڈر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رومن ایمپرر کو خط لکھتے ہیں 628 میں, اور پرشین ایمپائر کو خط لکھتے ہیں 629 میں. یہ تاریخ کے ریکارڈ میں یہ خط. مسلمانوں کی ٹوٹل سٹرینتھ کتنی تھی؟ 10,000 میں زیادہ سے زیادہ. تب رومن ایمپائر کی جو سدرن ریجن تھی وہ لاکھ ویل اکوپڈ فوجیوں کی تھی. لیٹسٹ ہتھیار تھے ان کے پاس, ٹریننگ تھی. پرشین ایمپائر دوسری سپر پاور تھی, ان کی بھی لیجنز لاکھ فوجیوں کی تھی. مسلمان ٹوٹل نمبر 10,000 ہوگا. تو جو لیڈر تھا وہ کیا لگتا ہے؟ کیا ان کو خط لکھتا ہے کہ ہمیں ایڈ دے دو جی, ہمیں قرضے دے دو, یا لکھتا ہے کہ جی آپ آئیں گے تو آپ نمائندہ بھیجیں, ہم اس کے جوتے پالش کریں گے جس طرح کے امبیسڈر کے کیے جاتے ہیں, امریکن امبیسڈر کے. لیڈر لکھتا ہے رومن ایمپرر کو کہ میں اللہ کی طرف سے سچ کا پیغام لے کے آیا ہوں. اگر تم اس پیغام پہ عمل کرو گے اپنی بہتری کے لیے, اور اگر تم نہیں کرو گے تمہاری بربادی ہوگی. کوئی سوچ سکتا کہ 10,000 کا ٹوٹل نمبر ایک چھوٹی سی ابھی سٹی سٹیٹ, اور وہ خط لکھ دیتا ہے ایمپائر. آدھی دنیا ایک کے پاس تھی, دوسری دنیا دوسرے ایمپائر کے پاس تھی. لیڈر خوف کبھی اس میں نہیں ہوتا. وہ اپنے نظریے کو سامنے رکھتا ہے, اپنے سے ہٹ کے نظریہ ہوتا ہے. وہ ہر چیز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. وہ آخری گیند تک لڑتا ہے, کبھی ہار نہیں مانتا. آپ ہارتے ہیں جب آپ ذہن میں ہار مار جاتے ہیں. جب تک آپ ذہن میں ہار نہیں مانتے, آپ جیتے ہوئے سچویشن سے جیتیں گے, جس طرح ورلڈ کپ جیتے تھے.